کارل مارکس ایک جرمن فلاسفر ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں اس کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کارل مارکس 5 مئی 1818 کو جرمنی کے شہر ٹرائر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی پیدائش کے 6 سال بعد اپنا مذہب تبدیل کر دیا تھا۔ آپ کے والد ایک قانون دان تھے۔ جس دور میں کارل مارکس پیدا ہوئے اس سے 3 دہائی پہلے فرانس میں انقلاب آ چکا تھا، اور فرانسی انقلاب کے لبرلزم کے آئیڈیاز یورپ میں پھیل رہے تھے، اور جرمن حکمران، جرمنی کو اس وقت پرشیا بھی کہا جاتا تھا، جرمن حکمران اس بات سے بڑے خائف تھے، اور ان کی یہ کوشش تھی جو فرینچ آئیڈیاز ہیں وہ جرمنی کے عوام میں نہ پھیلیں۔ بہرحال کارل مارکس نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی، اور 17 سال کی عمر میں انہوں نے بون یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ والد صاحب کی خواہش کے مطابق آپ نے قانون کی تعلیم شروع کی، لیکن قانون کی تعلیم میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے بون یونیورسٹی میں آپ کا یہ 1 سال فضول مشاغل میں ضائع ہوا۔ اس دوران آپ نے اپنی بچپن کی ہمجولی اور بڑی بہن کی دوست جینی سے منگنی کی۔ جینی اپنے شہر کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور وہ ایک رئیس زادی تھی۔ اس دوران آپ نے چند عشقیہ نظمیں بھی لکھی، جن میں سے 2 نظمیں ایک ادبی رسالے میں چھپ بھی گئیں۔ برلن یونیورسٹی آ کے آپ نے سنجیدگی سے مطالعہ شروع کیا، اور اس دوران آپ ینگ ہیگیلین کے ایک گروپ میں شامل ہوئے۔ ہیگل عظیم جرمن فلاسفر ہے، اور 1831 میں اس کی وفات کا سال ہے۔ اس کے فلسفے کو ڈسکس کرنے کے لیے کئی گروہ بن چکے تھے، جس میں کچھ دائیں بازو کے تھے اور کچھ بائیں بازو کے۔ کارل مارکس اس کے لیفٹ گروپ میں شامل ہوا۔ کارل مارکس شروع میں ہیگل کے فلسفے سے متاثر تھا، لیکن بعد میں آپ نے ہیگل فلسفے کے جو سٹارٹ ہے اس کو چھوڑ کر میٹیریلزم کا فلسفہ اپنایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ فلسفے میں آئیڈیالزم اور میٹیریلزم سے کیا مراد ہے۔ فلسفے میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک کو آئیڈیالزم اور دوسرے کو میٹیریلزم کہتے ہیں۔ آئیڈیالزم قبل سقراط کا فلسفہ ہے، اور افلاطون اس کا بہت بڑا شارح گزرا ہے۔ آئیڈیالزم کو مثالیت پسندی بھی کہتے ہیں۔ اس کے تحت روح مقدم ہے، اور خیال اور ذہن مقدم ہے، اور مادہ کی حیثیت ثانوی ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی شخص مثال کے طور سے کسی گھوڑے کو دیکھتا ہے تو یہ گھوڑا اصل میں اس اصل کی کاپی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے مطابق جب مادہ کوئی شکل اختیار کرتی ہے تو وہ اس اصل کی شکل بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، اس لیے مادے کی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں میٹیریلزم یا مادیت پسند ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مادہ مقدم ہے اور ذہن یا روح اس کے بعد ہے، اور ان کی نظر میں مادہ ہی ساری چیزوں کو بناتا اور بگاڑتا ہے۔ کارل مارکس نے 1843 میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی، اور پرانے یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس اور ایپیکورس کا تقابلی جائزہ لیا، اور آپ کا عنوان ہے The Difference Between Democratarian and Epicurean Philosophy of Nature۔ ڈیموکریٹس قبل سقراط ایک فلاسفر ہے، اور اس نے ایٹم کا نظریہ پیش کیا اور یہ بات بتائی کہ زندگی سے لطف کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایپیکورس ایک بعد از ارسطو فلاسفر ہے، اور اس نے بھی ڈیموکریٹس کے فلسفے کو آگے بڑھایا۔ کارل مارکس نے ان دونوں فلاسفروں کے درمیان ڈفرینس تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اپنے مقالے میں۔ یہ دونوں فلاسفرز چونکہ میٹیریلزم سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے شاید پی ایچ ڈی کے مطالعے کے دوران کارل مارکس میٹیریلزم کی طرف راغب ہوئے۔ کارل مارکس نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد ٹیچنگ کی جاب کی کوشش کی، لیکن کئی وجوہات کی وجہ سے آپ کو یونیورسٹی میں پڑھانے کا جاب نہیں مل سکا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اخبار جوائن کیا، اور اس نیوز پیپر کا نام رائنشے زائٹونگ تھا۔ بہت جلد اسی سال 1843 میں آپ اس اخبار کے ایڈیٹر بن گئے، لیکن جرمن حکومت نے اس اخبار کے جو ریڈیکل خیالات تھے اس وجہ سے اس اخبار پہ پابندی لگا دی۔ اخبار کی نوکری کے دوران آپ کی اینگلز سے ملاقات ہوئی، اور بعد میں اینگلز آپ کا ایک خاص رفیق کار بنتا ہے۔ اینگلز بھی جرمن فلاسفر ہے، لیکن سرمایہ دار کا بیٹا ہے، اور انگلینڈ میں اس کے کارخانے ہیں۔ اس دوران آپ نے شادی بھی کی۔ اگلے سال آپ پیرس چلے گئے۔ پیرس جانے کا مقصد آپ کا وہاں سے کوئی اخبار نکالنا اور سوشلزم کی تعلیم حاصل کرنا تھا۔ پیرس میں آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، لہٰذا آپ برسلز یعنی کہ بیلجیم کے کیپٹل چلے گئے۔ یہ تینوں مغربی یورپ کے ممالک ہیں، اور جرمنی بڑا ملک ہے، اور ساتھ میں فرانس کا ملک بھی ہے، اور بیلجیم جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ تو برسل میں آپ رہنے لگے۔ برسل سے آپ
2 دفعہ انگلینڈ بھی چلے گئے، ایک دفعہ آپ اپنے دوست اینگلز کے ساتھ مطالعے کے لیے گئے اور دوسری طرف آپ کمیونسٹ لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا 1847 میں، تو اس اجلاس میں آپ شرکت کے لیے گئے۔ یہی کمیونسٹ لیگ ہے جس میں کارل مارکس کو اور اینگلز کو کمیونسٹ لیگ کا منشور لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور آپ دونوں نے مل کر کمیونسٹ لیگ کے لیے کمیونسٹ مینیفیسٹو تحریر کی، جو دنیا میں اس وقت اور آج تک ایک بڑی اثر رسوخ والی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو آج تک دنیا کی کئی زبانوں میں شائع ہو چکی ہے اور شائع ہو رہی ہے، اور آج بھی انقلابی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو فروری 1948 میں پہلی بار چھپی۔ اس میں آپ نے لکھا، یورپ کے اوپر ایک بھوت منڈلا رہا ہے، کمیونزم کا بھوت۔ اس بھوت سے چھٹکارا پانے کے لیے پرانی یورپ کی تمام طاقتوں، پوپ اور بادشاہ، میٹرنک اور گیزو، فرانسیسی ریڈیکلز اور جرمن پولیس کے جاسوسوں نے مقدس اتحاد قائم کر لیا ہے۔ اس کتابچے کے آخر میں آپ لکھتے ہیں، اپنے خیالات اور مقاصد کو چھپانا کمیونسٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ برملا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا اصلی مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جبکہ موجودہ سماجی نظام کا تختہ بزور طاقت الٹ دیا جائے۔ حکمران طبقے کمیونسٹ انقلاب کے خوف سے کانپ رہے ہوں تو کانپیں، مزدوروں کو اپنی زنجیروں کے سوا کھونا ہی کیا ہے، اور جیتنے کو ساری دنیا پڑی ہے۔ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ۔ آپ کا یہ نعرہ دنیا بھر کے محنت کشوں متحد ہو جاؤ آج بھی محنت کشوں کا ایک انقلابی نعرہ تصور ہوتا ہے۔ برسلز کے بعد آپ کی جو جلا وطنی کی ہسٹری ابھی جاری ہے، برسلز کے بعد آپ پھر پیرس چلے گئے، وہاں آپ کو نام بدل کر رہنا پڑا، لیکن بہرحال پیرس پولیس کو بہت جلد آپ کا پتہ چلا اور انہوں نے آپ کو بے دخل کیا۔ آپ ایک وقت میں پھر واپس جرمن کے شہر کولون آئے۔ یہاں کولون میں آپ نے ایک اخبار جاری کیا اور اس اخبار کا نام آپ نے پرانے اخبار کے نام پہ رکھا، لیکن اس کے ساتھ نیو کا اضافہ کیا اور یہ اخبار نیو رائنشے زائٹونگ تھا۔ بہرحال اخبار کو جرمن حکومت نے بند کر دیا بہت جلد، اور ایڈیٹر کی شہریت منسوخ کر دی، اور ایڈیٹر کو حکم دیا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ملک چھوڑ دے۔ ایڈیٹر یعنی کہ کارل مارکس جرمنی سے نکل گیا نہایت قسم پرسی کی حالت میں، اور پیرس سے ہوتے ہوئے آپ 1849 میں لندن چلے گئے۔ لندن پہنچ کر یہ آپ کا آخری جلا وطنی کا ملک ثابت ہوا، اور بقایا جو 3 دہائیاں آپ کی عمر ہے وہ آپ نے لندن ہی میں گزاری۔ لندن میں پہنچ کر آپ کو سخت غربت کا سامنا ہوا، اور اس دوران مختلف بیماریوں اور نہایت تنگ دستی کی وجہ سے آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی فوت ہوئے۔ آپ پہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ اس دوران آپ نے اپنی پڑھنے کا اور مطالعے کا کام جاری رکھا اور کئی کتابیں اپنے دوست اینگلز کے ساتھ تحریر کی۔ آپ نے نیو یارک ٹرائبیون کے لیے بھی کالم لکھے اور لندن میں آپ اس اخبار کے نمائندے رہے، اگرچہ آپ نے ایک دفعہ نیو یارک ٹرائبیون کو اصرار کیا کہ میرا معاوضہ $2 سے $4 کا کر دیا جائے، لیکن اس اخبار نے آپ کی بات نہیں مانی۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ کو آپ کے دوست اینگلز نے 5 پاؤنڈ ماہانہ آپ کو امداد کے طور سے دینے لگے۔ کارل مارکس نے 1867 میں اپنی مشہور زمانہ کتاب داس کاپیٹال لکھی، اس کو جرمن زبان میں چھپوایا گیا اور اس کی آج تک دنیا میں کئی زبانوں میں ایڈیشن نکلے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے بھی آپ کی اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کلیم بے تجلی، مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دورت کتاب۔ آپ نے کہا، علامہ اقبال نے، کہ اگرچہ کارل مارکس پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کے ایڈیشن جرمنی سے جرمن زبان میں اور روس میں تو توڑے اس نے مقبولیت حاصل کی، لیکن انگلینڈ میں اس کتاب نے اس وقت کوئی مقبولیت حاصل نہیں کی۔ آپ کو اس کتاب سے برائے نام معاوضہ ملا، اور آپ نے کہا اس کتاب سے مجھے جتنی رقم ملی ہے اس سے تو زیادہ پیسے میں نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے سگاروں پہ خرچ کیے تھے۔ 1871 میں آپ کی بیوی جینی وفات ہوئی۔ جینی آپ سے عمر میں بھی 4 سال بڑی تھی اور یہ دنیا چھوڑنے میں بھی وہ آپ سے 15 مہینے آگے رہی۔ جینی کو سرطان کا مرض لاحق تھا، اور اس کے بعد جینی کی وفات کے بعد کارل مارکس کی زندگی بھی بڑی اجیرن ہوئی، اور مارچ 1883 میں کارل مارکس بھی یہ دنیا چھوڑ گئے۔ کارل مارکس کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہوئے ہمیں 2-3 باتیں معلوم ہوئی کہ ایک، آپ نے بہت سخت محنت کی، مطالعہ کیا، سٹرگل کیا، لیکن دوسری طرف سخت غربت اور پریشانیوں اور مصائب نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ 2 چیزیں جس میں آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ایک آپ کو اینگلز کی شکل میں ایک بہترین دوست ملتا ہے، اور دوسری طرف جینی کی شکل میں آپ کو ایک محبت کرنے والی
والی اور آپ کی خیال رکھنے والی بیوی ملتی ہے۔ یہ دو سہارے جو ہیں اس کی وجہ سے شاید کارل مارکس نے اپنے کٹھن حالات کا مقابلہ کیا۔ کارل مارکس کو دنیا کی کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ جرمن اور انگریزی کے علاوہ آپ نے لاطینی اور یونانی زبان اسکول میں سیکھے۔ بعد میں آپ نے ہسپانوی، رومانوی، فرانسیسی اور روسی زبانیں سیکھیں۔ آخری عمر میں عربی داستان کی مشہور کتاب الف لیلہ و لیلہ پڑھنے کے بعد آپ کو عربی سیکھنے کا شوق بھی ہوا، لیکن 14 مارچ کو 1883 میں موت نے آپ کو یہ شوق پورا کرنے نہیں دیا، اور 17 مارچ کو آپ کی تدفین ہوتی ہے، اور اس تدفین میں بمشکل 12 لوگ شریک ہیں۔ لیکن آپ کے دوست اینگلز نے کہا کہ کارل مارکس کا نام رہتی دنیا تک روشن رہے گا، اور شاید اس کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کارل مارکس اپنی موت کے بعد شہرت اور مقبولیت کے کئی درجے اونچا چلا گیا۔ کارل مارکس کی فوتگی کی اطلاع لندن کے اخبار نے 2 انچ کے خبر سے زیادہ نہیں لگائی، اور وہ بھی فرانس کے سوشلسٹ تنظیم کے تحت ان کو وہ خبر ملی، جس میں بھی کئی حقائقی غلطیاں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کارل مارکس اپنی موت کے وقت شاید گمنامی کی موت مرا ہو، لیکن 20ویں صدی میں کارل مارکس کے خیالات نے دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ روس میں انقلاب آیا، چین میں انقلاب آیا، اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں کارل مارکس کے خیالات کے انقلابات آئے، اور جن ممالک میں انقلابات نہیں بھی آئے ان ممالک میں کارل مارکس کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آج بھی بہت سے لوگ جدید دنیا کے مسائل کے حل کے لیے کارل مارکس کے نظریات کا سہارا لیتے ہیں۔ کارل مارکس کے نظریات کیا ہیں وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، اور کارل مارکس کے نظریات کے کیا اثرات پڑے ہیں وہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے۔ فی الحال تک کے لیے اجازت دیجیے گا، شکریہ۔